consequences of war in Afghanistan. निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि इलेक्टोरल जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में दो तीन सियासी मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा हल्का सा जिक्र कर लिया जाए। जो बटकराम में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें पाक फ़ौज ख़ास तौर पे जो SSG का जो ओहदेदार हैं, ख़ास तौर पे GOC SSG स्पेशल सर्विसेज ग्रुप पाक फ़ौज के, वो ख़ास तौर पे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और पाक फ़ौज के हवाले से पूरी कौम जानती है कि हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ती है कौम को, पाक फ़ौज आगे आगे होती है, चाहे सैलाब का मामला हो, चाहे टिड्डी दल से निपटना हो, चाहे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज़ हों, कोई और आफत हो, ज़लज़ला के मामलात हों, और अब इस तरह के अवामी मामलात के जहाँ पे चंद लोग, चंद पाकिस्तानी अवाम वो फंसे हुए हैं एक चेयर लिफ्ट में, जो एक हादसा है, वहाँ पर भी पाक फ़ौज अपनी जो खिदमात है वो अंजाम दे रही है पाकिस्तानी लोगों की फलाह व बहबूद के लिए। इस वक्त तक जो अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 2 बच्चे हैं, और कुछ अपडेट्स के मुताबिक 4 बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू कर लिया गया है। दिन भर में डे टाइम हेली ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था, और अब चूँकि रात का वक्त हो चुका है, नाइट टाइम है, तो लैंड रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएट कर दिया गया है। पाक फ़ौज के इन तमाम खिदमात को सलाम है, ख़ास तौर पे स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहा है और इसमें अपनी जान जोखिम में डाल के इस इंतहाई अहम खिदमत को जो है अंजाम दे रहा है। तो अभी भी ऑपरेशन जारी है और उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये तमाम लोग रेस्क्यू हो जाएंगे। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जिन पॉलिटिकल मौज़ूआत के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, निगरान वज़ीर आज़म सेंटर अनवारुल हक काकड़, उन्होंने आज बड़े अहम बयानात दिए हैं, कुछ वजाहतें दी हैं 2-3 मामलात के हवाले से। एक वजाहत उन्होंने की है निगरान हुकूमत के मुद्दत के हवाले से, और दूसरा शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से। निगरान हुकूमत की मुद्दत पे निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया है कि तवील अरसे के लिए नहीं आए, अपनी आईनी मुद्दत तक ही बरकरार रहेंगे, और इस दौरान शफाफ इलेक्शन का इनेकाद बनाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारी हुकूमत महदूद वक्त के लिए आई है, और हमारी हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरअज़्म है। कोशिश होगी कि इलेक्शन का इनेकाद गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना हो। इंतखाबी प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए तमाम तवानाइयाँ सर्व की जाएंगी। और सवाल ये पैदा होता है निगरान वज़ीर आज़म के आज के स्टेटमेंट के बाद कि इस वजाहत के बाद इस सेटअप के जो लंबा चलने के हवाले से कुछ खदशात थे, क्या वो ख़त्म हो गए या अभी भी ये लूम कर रहे हैं, ये सवाल करेंगे। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने ट्वीट किया था 2 बिल्स के हवाले से, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी बमुकाबला ऐवान सदर, एक नई टसल, एक नया शिज़म वो स्टार्ट हो गया है। और इसमें एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि कल जिस सेक्रेटरी की खिदमत ऐवान सदर ने वापस कर दी थी, वक़ार अहमद की, जिन्होंने ख़त लिखा था जवाबी सदर के नाम, और उसमें वजाहत की थी कि उनका कोई किरदार नहीं है या सेक्रेटरी की कोई गलती नहीं है। बहरहाल उसके बाद ऐवान सदर को एक नए सेक्रेटरी की खिदमत की ज़रूरत तो है, और जो नई सेक्रेटरी तैनात की गई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुमैरा अहमद, उन्होंने चार्ज लेने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर चीज़ें ये देखने में आ रही हैं कि क्या ब्यूरोक्रेसी ऐवान सदर की मुखालफत कर रही है, क्या ब्यूरोक्रेसी में कोई भी अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ओहदा लेने के लिए तैयार नहीं होगा, क्या इसको ब्यूरोक्रेसी बमुकाबला ऐवान सदर एक नई बगावत, एक नई टसल कहा जा सकता है। और सवाल ये भी होगा कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल्स की मंजूरी के इस तनाज़े में क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी तन्हा रह गए हैं, उनके पास अब आगे ऑप्शंस क्या बचते हैं, ये सवालात करेंगे। इसके अलावा कुछ कानूनी केसेस, खासतौर पे चेयरमैन PTI साबिक वज़ीर आज़म, उनके केसेस जो हैं इस वक्त चल रहे हैं, तो इस हवाले से चंद अहम मामलात हैं जो आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। एक तो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील है वो 24 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। क्या चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तल हो सकती है या होगी? इसके अलावा हाई कोर्ट में तोशा खाना ट्रायल का रिकॉर्ड आज पेश नहीं किया जा सका, ये क्यों पेश नहीं किया जा सका, इसका सवाल भी उठाएंगे। चेयरमैन PTI की तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसले के खिलाफ अपील अब कल
सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रही है। तो क्या चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से मिल सकता है, ये बात करेंगे। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, जो इम्पॉर्टेंट खबर है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल्स की मंजूरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां पे एक दरख्वास्त गुजार इस मामले को ले गए हैं और कहते हैं कि सदर के बयान के बाद एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई है। और ये दरख्वास्त कहती है कि वफाकी हुकूमत को हिदायत की जाए कि सुप्रीम कोर्ट से 10 दिन में इस मामले पे रहनुमाई ली जाए और दरख्वास्त पे फैसले तक इन दोनों बिल्स पे, इन दोनों कवानीन पे अमल होने से रोका जाए। तो क्या ये बिल्स जो कि अब मंजूर हो चुके हैं, अब कानून बन चुके हैं, क्या इसके मामले पे सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है, ये सवाल करेंगे। फिर एक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन में मौजूद हैं, नवाज शरीफ से उनकी मुलाकातें मुसलसल जारी हैं। आज ये खबर आई कि नवाज शरीफ वापस तब तक नहीं आएंगे जब तक मरीम नवाज से मुशावरत नहीं हो जाती या मरीम नवाज उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे देती। तो सवाल वही बरकरार है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस कब आ रहे हैं और वतन वापसी पे नवाज शरीफ के लिए कानूनी चैलेंजेस क्या होंगे। इन तमाम सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम में। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर मोतबर और बड़े ज़बरदस्त माहिर कानून हैं, कानूनदान हैं, जनाब जहांगीर जदौन साहब, वो मौजूद हैं। सेंटर शहादत आवान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और नईम हैदर पंजोता साहब जो कि कानूनी तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के भी और चेयरमैन पीटीआई के भी, और चेयरमैन पीटीआई के बहुत से केसेस में उनकी मुआविनत कर रहे हैं। जहांगीर जदौन साहब, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला आपसे डिस्कस कर लिया जाए, जहाँ पे दरख्वास्त चली गई है कि जो एक तनाज़ा क्रिएट हो गया है प्रेसिडेंट के ट्वीट के बाद, तो वफाकी हुकूमत को कहा जाए कि वो इन चीज़ों पे सुप्रीम कोर्ट से रुजू करे और इन जो बिल्स जो कि अब कानून बन चुके हैं इन पे अमल रोक दिया जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट कानून बनने के बाद मुदाखलत कर सकती है अब इस मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी मुदाखलत भी की है, कानून अभी बना ही नहीं था तो उन्होंने रोक दिया अभी पार्लियामेंट से। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो है, बहुत कुछ कर सकती हैं, अल्टीमेट कोर्ट ऑफ जुडिशन है। लेकिन अब किस तरह करेगी, क्या मोडस ऑपरेंडी है, क्या 184(3) के तहत, या क्या कोई प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंस भेज सकते हैं, तो वो सारा जो बेसिकली प्रेसिडेंट का फंक्शन होता है वो गवर्नमेंट के ज़रिए होता है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब प्राइम मिनिस्टर अब एडवाइस भेजते हैं तो वही रेफरेंस आगे प्रेसिडेंट भेजते हैं। अब ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, इसने बड़े सवालात उठ गए हैं कि प्रेसिडेंट ने एक जो बिल था वो अपने पास रखा और उस पर कैटेगोरिकली उन्होंने ये नहीं लिखा कि मैं इसको, या इसकी कौन सी प्रोविजन है या पूरा बिल है, इसको रिकन्सिडर करें, या कोई मैं अमेंडमेंट प्रपोज करता हूँ इसको कंसिडर करें। वो क्योंकि उनको पता था कि असम्बली डिज़ाल्व हो गई, उन्होंने कुछ इसको लटकाया, वो लटकाने के बाद अब उन्हें पता ये तो अब जब वापस भेज दूँगा, तो उन्होंने उस पर कोई ना ही साइन किए है ना ही कैटेगोरिकली कोई चीज़ लिखी है। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये डीम टू बी एन एक्ट है। तो इसमें अभी ये दोनों चीज़ें जो है ना, मेरे ख्याल में, मेरे अगर लीगल ओपिनियन लें तो इसको आर्टिकल 254 रेस्क्यू करता है कि अगर कोई चीज़ टाइम के लिहाज से, क्योंकि उन्होंने विद इन 10 डेज़ वापस करना था और अभी ये कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, तो अगर गवर्नमेंट का स्टैंड तो ये है कि ये डीम टू बी एन एक्ट है। तो इसमें डीम टू बी एन एक्ट में कोई ग्रे एरिया है, कोई स्पेसिफिकली प्रोविजन नहीं है कि अगर 10 दिन के अंदर प्रेसिडेंट जो है इसका डिसीजन नहीं लेता तो आया ये एक्ट बन जाएगा। तो इस पर मेरे ख्याल में ये जो बिल है ना, अगर प्योरली आप लीगल चीज़ चाहते हैं तो ये पेंडिंग है, ये अभी तक पेंडिंग है, आप ये समझते हैं? मेरे ओपिनियन में हो सकता है मेरी ओपिनियन गलत हो, लेकिन मैं अपनी एक फेयर ओपिनियन देना चाहता हूँ। आपका कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू ये है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप चुके सियासतदान होने के साथ साथ कानूनदान भी हैं, आपकी इस पर राय क्या है? क्या ये बिल्स कानून बन चुके हैं या अभी पेंडिंग है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर इंटरफेयर कर सकती है बिकॉज पेटिशन वहाँ चली गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितने भी आज तक बिल्स प्रेसिडेंट ने वापस भिजवाए और जो बिल्स बने उनको प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया, क्या प्रेसिडेंट ने और जो बिल्स वापस भिजवाए उसी में यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था कि मैंने कह दिया और ये हो गया और उसको कह दिया और उसने कह दिया। देखिए, ये तमाम जो है इनकी जमात का, इनके लोगों का, इनके लीडर्स का एक वतीरा बन गया है कि मुल्क को आईनी बहरान में लेकर।
وہ IMF کی ڈیل ہو یا وہ کوئی اور چیز ہو, یہ ان کی باتوں سے ملک آئینی بحران میں پہنچا, اور آج جہاں پاکستان پہنچا وہ ان کی انہی نااہلیوں, نالائکیوں اور انکمپٹنس کی وجہ سے, شیئر انکمپٹنس کی وجہ سے آج ملک یہاں کھڑا ہوا. اور اس کے ذمہ دار اور کوئی بھی نہیں ہے سوائے عمران خان اور اس کی پوری ٹیم کے. آل آف دیز, یہ پریزیڈنٹ صاحب سے لے کر جتنے بھی لوگ ہیں یہاں رسپانسبل ہیں کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کے اوپر اتنا بڑا آئینی بحران کھڑا کر دیا کہ پوری دنیا, پاکستان کے شوز, پاکستان کی عوام, ہر بندہ ایک بات کے اوپر ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے, اور یہ کہ کیا یہ پریزیڈنٹ کے سائنس جھوٹے تھے, کیا سائنس پورے نہیں تھے, کیا دن پورے ہونے کی وجہ سے یہ بل انیکٹ ہو گیا, کیا ہوا, مطلب بیکاز دس از دا کوشچن ان لارج. اور اس کی صرف ایک چیز ہے کہ اچھا, یہ تو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے کہہ دیا کہ سائن ہوئے ہی نہیں. جہانگیر صاحب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ سائن ہوئے ہی نہیں تھے تو ریٹرن ہو گیا تھا. وہ بالکل, وہ تو مجھے پتا ہے سائن نہیں ہوئے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بحران انہوں نے یہ بنایا, ہاں ٹھیک ہے نا, اور بحران یہ بنایا انہوں نے, اور پھر انہوں نے وہ ریٹرن نہیں ہوا. وہ جو اپنا ٹائم پورا ہو گیا, دیکھیں جہانگیر صاحب بھی بتائیں گے, لا میں سائلنس کانسٹیٹیوٹس ایز ایکسیپٹنس, ٹھیک ہے نا, یہ میکسم ہے. اور جب انہوں نے اس چیز کے اوپر اپنا ری ایکشن نہیں دیا اور اس کو ڈیمڈ ٹو بی ہیو انڈرسٹوڈ ایز ایکسیپٹیڈ, ٹھیک ہے, وہی ہوا. جب وہ ہوا ان کو بالکل پتا تھا, یہ کیا کر رہے ہیں. جب ان کو اس کے بعد جو ری ایکشن آیا ان کی جماعت سے, تو انہوں نے یہ ڈرامہ کرنے شروع کر دیا. لیکن اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھنی چاہیے, انکوائری بند ہونی چاہیے, اور دودھ کا دودھ اور سامنے چیزیں آنی چاہیے, اور پتہ چلنا چاہیے کہ آج پاکستان کو پھر دوبارہ ایک آئینی بحران کی طرف کون دھکا دے رہا ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک. سینیٹر شہادت صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی, لیکن آپ سے میں سوال کروں گی. جو نگران وزیر اعظم نے ایک وضاحت کر دی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم طویل مدت کے لیے نہیں آئے, ہم محدود وقت کے لیے آئے ہیں, اور ہماری حکومت جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے, الیکشن شفاف کروانا ہے, غیر جانبدار رہنا ہے, منصفانہ رہنا ہے, ہم وہ پوری کر کے واپس چلے جائیں گے. تو جتنا بھی لوم کر رہا تھا خدشات, جو بھی اپریہنشن, جو بھی کنسرنز پیپلز پارٹی کی حد تک, کیا وہ ختم ہو گئے آج کے بیان کے بعد؟ دیکھیں اس میں دو صورتحال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا مینڈیٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے اس کو فیئر اینڈ فری جو ہے وہ اس کے لیے جو اسسٹنس پرووائڈ کرنی ہے وہ کریں, اور انٹرویننگ پیریڈ میں ڈے ٹو ڈے کے جو افیئرز ہیں ان کو وہ دیکھیں, نمبر 1. اس کے علاوہ چونکہ انوار کاکڑ صاحب ایک پارلیمنٹیرین ہیں, سٹنگ سینیٹرز ہیں, اور یہ سب کچھ وہ جانتے سمجھتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. لوگوں میں غلط فہمیاں, خوش فہمیاں ہو سکتی ہیں. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ نے بات کی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی جو بات کر رہا ہے وہ ایک آئینی بات کر رہی ہے کہ اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو کتنا ٹائم فریم ہے, اگر اس ٹائم سے پہلے ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کے ٹائم فریم کیا ہے, وہ ہے 90 days. تو بات یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جتنے قوانین ہیں وہ آئین کے تابع ہیں, اور آئین میں جو ٹائم فریم دیا گیا ہے وہ 90 days ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی اگر الیکشن ہوگا تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو ختم ہو جائے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی دوسری بات نہیں کی ہے. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا صرف یہ کہنا ہے کہ آئینی جو تقاضا ہے اس کے مطابق جو ہے چلنا چاہیے سلسلہ, تاکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ چلتی رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر اعظم صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بالکل یہی صحیح ہے کہ ہم آئینی جو ہمارا جو ہے رول ہے وہ ہم پلے کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. باقی رہ گیا الیکشن کروانا جو ہے الیکشن کمیشن کا کام ہے. لیکن میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ اب یہ ایک حقیقت بات ہے کہ جو سینسس دوبارہ ہوا ہے اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے, لیکن یہ یاد ہوگا کہ 2017 کا جو سینسس تھا غریدہ, اس پہ بھی اوپر پاکستان پیپل پارٹی کے تحفظات تھے, لیکن چونکہ 2018 کا الیکشن نہیں ہو پا رہا تھا اس کے اوپر آئینی ترمیم ہوئی اور سب پارٹیوں نے ایگری کیا کہ فی الحال الیکشن اور کوئی بائی الیکشن بھی ہو تو وہ 2017 کے سینسس کے تحت ہو. تو بات یہ ہے, یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ سینسس 10 سال کے بات ہوتے ہیں, یہ جلدی سینسس کیوں ہوئی ہے؟ اب 5 اگست کو جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ متعدد جو ہمارے جتنے سی ایم صاحب تھے, فیڈرل گورنمنٹ تھی, انہوں نے یہ ایگری کر لیا کہ یہ جو ہے ڈیلیمیٹیشن ہونی چاہیے اور اس کے بعد الیکشن. لیکن بات سلسلہ یہ ہے کہ اس کو 2 باتیں, یا تو آپ الیکشن ڈیلیمیٹیشن اگر آپ کرنے کے اس ایشو میں پڑھتے ہیں تو آئینی جو تقاضا ہے اس سے آپ ڈیویٹ کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن اس کا کیا حل نکالتا ہے کیا نہیں نکالتا ہے, لیکن الیکشن کو 90 days میں ہونا چاہیے اور پاکستان پیپل پارٹی اس کے لیے اپنی اسٹرگل کرے گی. ٹھیک ہے.
नहीं मेहदर पंजोता साहब, आपके पास मैं चेयरमैन पीटीआई के केसेस का ही सवाल लेके आऊँगी और उसके बाद मैं चाहूँगी कि जो बिल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चली गई है उस पर भी आप अपना व्यू पॉइंट दे दीजिए। लेकिन हाई कोर्ट में आज पेश नहीं हुआ तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड, क्यों नहीं पेश हुआ, आप इस पर क्या समझते हैं? और अब कल सुप्रीम कोर्ट में अपील लग गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से ही रिलीफ मिल सकता है चेयरमैन पीटीआई को? सजा इनकी मुअत्तल हो सकती है वहाँ से? देखिए जी, गुजारी है कि जो रिकॉर्ड की हद तक है, ये तो बेसिकली इतना टाइम दिया गया, 2 हफ्ते का टाइम था, और उसमें ये बहाना बनाना कमीशन की तरफ से कि रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है या हमारी तैयारी नहीं है। ये वकील जो पूरा जिन्होंने ट्रायल किया, ये वकील जिन्होंने केस के अंदर सारे फैक्ट्स, हर चीज़ उनको पता है, एविडेंस कैसे हुई, स्टेटमेंट्स सारी, और सारा उनको इस केस के हवाले से पूरी अवेयरनेस है। और आज आकर कहना कि हमारी तैयारी नहीं, बेसिकली ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा था कि खान साहब जो है मजीद जेल के अंदर जो है वो दिन गुजारें, उसका और कोई मकसद नहीं था। कानूनी तौर पर जब पहले दिन हम पेश हुए, हमने ये इस्तदा की थी कि कल के लिए या परसों के लिए फिक्स कर लिया जाए। रिकॉर्ड उस टाइम भी तलब किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते का टाइम दिया गया तो उसमें एनफ था। और आज फिर 14 दिन के लिए तैयारी के लिए मांगे जा रहे हैं। आप देख लें कि छुट्टियों के अंदर ट्रायल चलाया गया, आप देख लें कि हफ्ते वाले दिन जो है वो ट्रायल जो है छुट्टी जब हो जाती है अदालत से उसके बाद चलाया गया। जुम्मा जो है, जुम्मे को हाफ डे होता है, उस दिन भी इसी तरह से चलाया गया। उस वक्त इतनी ज़्यादा उजलत थी और जो टीमें थी वो बड़ी तैयार थी। और आज जब फैसला होना था केस का कि उनकी सजा के हवाले से हमने सस्पेंड फाइल की है और उनको समझ आ गया था कि बेल होने लगी है, तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि पहले करो। अब जो है वो मेरा ख्याल में हमें नजर आ रहे थे कि वो 1-1.5 हफ्ते की डेट देंगे, लेकिन जब हमारे पुरस्कार जो है वो दलाइल के ऊपर बार बार हमने इस्तदा की कि जनाब आप ऐसा करें, हाँ आपने करनी है, फैसला हमारे हक में हो या हमारे हक में ना हो, हम कहते हैं कि फैसला आज हो जाना चाहिए। तो तब परसों के लिए डेट हुई और इंशाल्लाह परसों जब ये केस समाअत के लिए फिक्स होगा तो इसमें खान साहब की बेल हो जाएगी। दूसरे नंबर पर सुप्रीम के अंदर होगा, सुप्रीम कोर्ट का इंशाल्लाह ये बेसिकली जो रिमांड किया गया था मामला नीचे ट्रायल, उसको हमने चैलेंज किया था कि उसी जज के पास दोबारा बार बार भिजवाया जा रहा है जो पहले ही अपना क्लोज कर चुके हैं, जो अपने हवाले से बता चुके हैं कि फेसबुक आईडी जो है वो मेरी है, पोस्टें बेशक डिलीट हो गई, उन्होंने नहीं लगाई या जो भी उसका मामला था वो FIA को इंक्वायर करे, लेकिन उसके बावजूद उसी जज साहब को दोबारा भिजवाया गया। हालांकि इसके साथ साथ कोर्ट जो है उनके ऊपर भी अपना एतराज जो है कर चुके हैं कि वो हमारे केसेस की समाअत ना करें, लेकिन उन्होंने हमें मौका दिए बगैर हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी और केस की समाअत करें। आज हमने यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकाया तौर पर फैसला किया है कि इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेजा है और उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है हमें कोई इनके ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन एक रिक्यूजल के बाद जज के इस तरह से सुनना वो समझ से बाहर है। आपके चंद सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला अब सुप्रीम कोर्ट का मामला चल गया, ठीक है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वहां पे क्या करती है। लेकिन आपके चंद निकात से जहांगीर जदून साहब शायद इत्तेफाक नहीं करते तो जहांगीर साहब का मौक़िफ़ लेंगे, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब से भी और सेंटर शहादत आवान साहब से भी कुछ मजीद सवालात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जहांगीर जदून साहब, आप नहीं समझते कि चेयरमैन PTI को तोशाखाना में इतनी जल्दी रिलीफ मिल सकता है जो नईम हैदर साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, अब नईम हैदर साहब या जितने भी लोग थे तो जिस दिन सजा हुई उन्होंने कहा था जी कल परसों ये बाहर आ जाएंगे, तो फिर सजा का तो कोई मकसद ना हुआ ना, जो केस है आप तस्वुर पूरा ना हुआ। तस्वुर नहीं, मतलब ये नहीं कहते कि उनको अंदर रखें, लेकिन प्रोसीजर होता है। अब ये 3 साल सजा है, इसमें अभी तक तो उनको मेरे ख्याल में 10-12 दिन हुए, 15 दिन लगा लें, तो 1-2 महीने या 4 महीने गुजरते हुए कह रहे हैं जी जल्दी होता है। तो उनका मेरे ख्याल में ये है कि मेन अपील भी है वो भी फिक्स है, हो सकता है ये केस लंबा नहीं है, तो हम शुरू से कह रहे थे समरी ट्रायल का केस उधर से भी हो गया, इन्होंने खुद पहले केस को डिले किया, वरना ये अब तक इसका सुप्रीम कोर्ट से भी डिसीजन हो जाता। पहले तो ये खुद कोऑपरेट नहीं कर रहा, अभी तो कहते हैं जी जल्दी लेट करता है, वो इलेक्शन कमीशन वाला वकील कहता है, लेकिन इनसे पूछे ना अक्टूबर में केस गया तो अक्टूबर से बाद ये इन्होंने अभी जाके केस को सीरियस लिया, जब उन्होंने कहा ये मैं डे टू डे प्रोसीड करना चाहता हूँ, ये अपनी बात जो है कम से कम इनको ये एक मतलब एक अखलाकियात या मोरालिटी डिमांड करते हैं, जो बात सही है उसको एडमिट किया करें, टीवी पे भी एडमिट करें, जो गलती हो। हम तो ये कहते हैं, हम अनबाइस्ड बात करते हैं कि जी ये चीज़ गलत है, ये सही है। अब इनकी तवक्को ये है कि हम चाहते हैं कि अगर मेरिट पे फैसला हो जल्दी हो,
لیکن قانون کے تقاضے پورے ہوں ٹھیک۔ اور جو یہ کہتے ہیں اگر جی کیس کے اندر جان ہے نہیں ہے یا کورٹ فیصلہ کرے گی، اور سپریم کورٹ اس توشہ خانہ کیس میں انٹرپٹ نہیں، سپریم کورٹ یہ چیزیں مرج ہو چکی ہیں، انٹرفیئر نہیں کر سکتی، فائنل ججمنٹ آ چکی ہے، فائنل ججمنٹ کے اگینسٹ بھی ہائی کورٹ میں آ چکے ہیں. ہاں اگر پرسوں کو اگر ہائی کورٹ فیصلہ کرتی ہے تو اس کے اگینسٹ پھر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گے. تو پھر اب ریلیف کی بات یہ ہے کہ اب ان کے اگینسٹ اور بہت زیادہ کیسز ہیں. وہ سائفر کیس میں ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے، ہاں جی القادر ہے، تو اگر اس کی اریسٹ اس میں ڈال دیتے ہیں تو اب 30 ڈیز کا ریمانڈ ہے نیب کے کیس میں، ٹھیک ہے. اب اسی ریمانڈ کو انہوں نے امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کیا ہے. پہلے 90 ڈیز کا تھا، جب پی ایم ایل این کے وقت میں لوگوں نے 2 مہینے 3 مہینے ریمانڈ جو ہے وہ بغیر کسی چارجز کے ریمانڈ پہ رہے ہیں. ابھی ان کے تو بہت کم دن ہوئے جیل کے اندر. آپ چاہتے ہیں کہ وہ پورا کریں؟ نہیں، ہم نہیں چاہتے منیمم پیریڈ وہ اپنا پورا کریں وہاں پہ. ہم تو چاہتے ہیں کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہے ارسپیکٹو آف اینی کا کوئی چارج نہیں ہے تو اس کو اندر نہیں رہنا چاہیے، لیکن جو پریسیڈنٹ انہوں نے خود سیٹ کیے ہیں ان کو تو فالو کریں کم از کم. برسر دانیال صاحب، جو آج نگران وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ وہ محدود وقت کے لیے آئے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ تحفظات تھے کہ نگران سیٹ اپ کتنا چلے گا کتنا نہیں، تو اب کچھ اطمینان ہوا ہے مسلم لیگ نون کو نگران وزیر اعظم کے بیان سے، اور یہ کہ الیکشن صاف شفاف ہوں گے؟ برسر دانیال صاحب. غریدہ، آپ نے اس طرح بولا، پہلے آپ نے اسٹیٹمنٹ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان 2 تاریخوں میں آ جائیں گے یا 2 دن میں آ جائیں گے. دیکھیے مجھے تو کچھ حد تک شاید یہ سچ بھی لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اس لیے کہ جس طرح ان کو اسپیڈی ریلیف ملا ہے اور مل رہا ہے، یہ تو آپ نے پاکستان کی ہسٹری بھی نہیں دیکھا. ان کا کیس ابھی ان کو اریسٹ نہیں کیا جاتا تو سپریم کورٹ ان کے لیے مرسیڈیز اور گاڑیاں جاتی ہیں کہ ان کو اٹھا کے پیش کیا جائے. ملک پورے کو یہ بند کر دیتے ہیں اور 4 گھنٹوں میں ریسکیو کرنے. ہمیں تو 6 مہینے ہماری اپیلیں نہیں لگتی تھی. ہمیں تو کورٹ کہتا تھا، یہ وہی ججز جو پرانے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ آپ کے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز ہے. میاں نواز شریف کی جب بیمار اہلیہ جو ڈیتھ بیڈ پہ تھی ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی کہ ایسا کوئی ٹرائل ہو رہا ہے اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ آپ نے ملک بند ہو گیا، رک گیا، پورے ملک میں اور کچھ نہیں چلے گا سوائے نواز شریف کو سزا دینے کی. ان کے ساتھ جو لاڈلوں والا سلوک ہے وہ تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے دیکھا ہی نہیں. مجھے بتائیں کہ اگست کی چھٹیوں میں، جس میں ہمارے اگست کی چھٹیوں میں یہ اب یہاں 2 وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بات بتائیں گے کالا وکیل کالا کورٹ والا بندہ ڈھونڈنا ایک عذاب ہوتا ہے. بھائی آپ کے یہاں 302 کے کیس سے لگے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار کہ ٹھیک ہے ارجنٹ بیل ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چھٹیاں کورٹ کی. لیکن آپ کو ایسی سپیڈ لگی ہوئی ہے کہ ادھر سے ان کی اپیلیں لگ رہی ہیں ادھر سے اپیلیں لگ رہی ہیں، تو آپ کے دل میں ایک شعبہ مطلب it's shocking we're making a mockery of ourselves کہ آپ کا جہاں اور لوگوں کو جن کو انصاف ملنا ہے، جو 20 سال سے جن کے کیسز لگے ہوئے ہیں کورٹس میں، جو اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے پوری زندگیاں گزر گئی ہیں، ان کے کیسز سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. لیکن عمران خان کا چھوٹی سے چھوٹی چیز کی اپیل ہو تو 4 ججز بلا دیتے ہیں. دیکھیں ہم نے ان وکلا کے لیے تحریکیں لڑی ہیں، ہم ان کی بیک بون ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ججز کے ساتھ آگے بھی ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی وہ ہو جو نظر آئے. یہ نہیں کہ آپ ان کو جو آپ کا دن جو مطلب فاسٹ فارورڈ میں چیزیں چلنے شروع ہو جائیں اور پورے ملک کے قانون آئین ہر چیز ایک جگہ پیچھے رہ جائے. اس طرح انصاف نہیں ہوتا. انصاف کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انصاف ہو اور انصاف ہوتے ہوئے نظر بھی آئے. اور وہ انصاف تب نہ ہوتے ہوئے نظر آئے گا کہ جب آپ اور کیسز میں جس میں اور لوگ ملزمان ہیں، سیاسی لوگ ملزمان ہیں، ان کی آپ کو ویڈیوز آ گئی، آڈیوز آ رہی، لیکن ان کی ابھی تک اپیلیں نہیں لگ رہی، ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کو جو لاڈلے ہیں ان کو کسی نے ہاتھ لگا لیا تو کبھی کوئی کہاں سے اپیل لگ رہی ہے. اگر آپ کا اشارہ نواز شریف کی طرف ہے تو چیئرمین پی ٹی آئی بھی پاکستان میں رہ کے اپنی اپیلیں لگوا رہے ہیں نا، پاکستان میں رہ کے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، یہیں پہ رہ کے سب کچھ کر رہے ہیں. تو نواز شریف صاحب ابھی پاکستان واپس آ کے نہیں رہے، اب کیا رکاوٹ حائل ہے؟ دیکھیے میاں صاحب تو انشاءاللہ بہت جلد آ رہے ہیں پاکستان، لیکن یہ بہت جلد پچھلے 4 سال سے سنا جا رہا ہے برسر دانیال صاحب. اب تو آپ لوگوں کا انتظار بھی ختم ہو چکا ہوگا. نہیں آپ دیکھیں اس ملک میں اور بہت مسائل ہیں فکر کرنے کی. میاں نواز شریف کورٹ کے آرڈر سے گئے ہیں، انشاءاللہ کورٹس کے آرڈر سے اپنی بیل لے کے چیزیں لیگل پروسیس پورا کر کے واپس آئیں گے. لیکن یہاں جو آئینی بحران میں ڈالا ہے وہ میاں نواز شریف نے نہیں ڈالا ہوا اس ملک کو. آج ہم کورٹس میں گئے ملک کو دیکھیں نا، یہ بحران شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ بحران شروع ہوتا ہے آپ کے ایک الیکٹڈ پنجاب گورنمنٹ کو آپ کو اٹھا کے ایک آئینی بحران کو ختم کرنے کے لیے وہ سپریم کورٹ کی، سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا، ایک اور کیس میں ان کو بلا لیا اور ایک چلتی پھرتی گورنمنٹ کو بھیج دیا گھر سے.
یہ بحران وہاں سے شروع ہوتا ہے، ادھر یہ آدھے راستے سے ہم بحران شروع نہیں ہو رہا، یہ وہاں سے بحران ہوتے 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 آج یہاں پہنچ گئے. اور آج بھی اس کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور جو اس میں گیمز پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں، وہ کوئی پریزیڈنسی میں بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی نچلے لیول میں بیٹھ کے کر رہا ہے، کوئی باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، لیکن وہ ہر طرح اس سازش میں ملوث ہیں. وہ سائفر ہو یا 9 مئی کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو، وہ کڑیاں سب ایک جڑتی ہیں کہ سازش ہے پاکستان کے خلاف اور وہ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سینٹر شہادت صاحب آپ کے پاس آؤں گی، لیکن نعیم حیدر پنجوتا صاحب یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا. جو بیرسٹر دانیال صاحب بہت ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی آپ کے لیے اسپیڈی ریکوری ہو رہی ہے، اسپیڈی اپیلیں آپ لوگوں کی لگ رہی ہیں، اس پہ آپ کی طرف بعد میں آؤں گی. لیکن سینٹر شہادت امان صاحب، جو پریزیڈنسی میں ہوا ہے، جو پریزیڈنٹ کا ٹویٹ سامنے آیا، اس کے بعد اب وہ ایک پیٹیشن چلی گئی ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ بلز ابھی قانون نہیں بنے. آپ سینیٹر ہیں، آپ نے یہ بل دیکھا ہے، آپ کے سامنے سینٹ میں سے یہ پاس ہوا ہے. کیا یہ بلز قانون بن چکے ہیں، نہیں بنے؟ کیا سپریم کورٹ انٹرفیئر کر سکتی ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو غریدہ صاحبہ، آج آپ نے سارے وکلاء اکٹھے کر لیے ہیں، تو یہ ہم اس کو ایز اے بل اب مت کہیں. یہ چونکہ 18 تاریخ کو یہ گزٹ ہو چکے ہیں، یہ اب قانون بن چکا ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ اس کا آگے کیا ہو سکتا ہے، وہ جدون صاحب نے یہ آپ کو کہہ دیا ہے کہ جب کوئی بل نہیں بھی پاس ہوتا تھا اس وقت بھی اسٹے ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بل انیکٹمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد نیب کی طرح کا سپریم کورٹ کوگنیزنس لے کے کسی پارٹی کی پٹیشن کے اوپر مہینوں جو وہ پٹیشن چلتی رہتی ہیں، تو وہ تو ڈیفینیٹلی انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کا کام ہے. کوئی جائے گا تو ان اکارڈنس ود دی پروسیجر جو ہے سپریم کورٹ اس کو کرے گی. لیکن جب تک وہ رہے گا اس وقت تک وہ قانون رہے گا. قانون بنتے ہیں، امینڈمنٹس ہو جاتی ہیں، ریپیل ہو جاتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ چونکہ ابھی نیا یہ قانون ہوا، فی الحال تو ایشو یہ ہے کہ جس کے گزٹ ہونے کے 27 گھنٹے بعد جناب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کہا جی کہ یہ میں نے تو بل سائن نہیں کیا. تو میں تو یہ کہتا ہوں پریزیڈنٹ صاحب سے یہ بھی تو کوئی دوست پوچھے کہ آپ نے آئینی جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ کی 2 باتیں تھیں، یا آپ اس کو ایکسیپٹ کر دیتے یا اس کے اوپر اعتراض لگا کے واپس بھیج جاتے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی امپیچمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی آپ نے کانسٹیٹیوشن سے ڈیویٹ کرے گا وہ بھی اس کے خلاف بھی امپیچمنٹ ہوگی. لیکن وہ تو اس وقت چونکہ ہاؤس مکمل نہیں ہے وہ تو بات نہیں ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو اس وقت بھی خیر لکی آدمی ہے کہ جس وقت سپریم کورٹ نے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے کیس میں بھی کہا تھا کہ ان کو پروزیکیوٹ کریں، امپیچمنٹ کریں، اس وقت نہیں ہو سکی. تو اب تو دور کی بات ہو، اب تو اسمبلی بھی نہیں ہے. لیکن پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات تو یہ سامنے ہو چکی ہے کہ ایفیکٹیولی ایفیشینٹلی اپنی ڈیوٹی ڈسچارج ہونے میں بالکل جو ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. اور انہوں نے اپنے ٹویٹ میں، پرائیویٹ ٹویٹ میں یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے معافی مانگی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میں چیٹ ہو گیا ہوں. اور جن لوگوں کے ساتھ یہ قوانین اگر ان کے خلاف استعمال بھی ہوں گے ان لوگوں سے بھی ایڈوانس میں انہوں نے معذرت کیا. میننگ دیر بائی کہ پریزیڈنٹ ہمسیلف انہوں نے کہا ہے کہ یہ قانون جو بنا ہے ان کی غفلت کی وجہ سے جو یہ ہو چکا ہے. لیکن اب سلسلہ صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے جو سیکٹری صاحب جو ہیں یہاں پہ متعدد باتیں چل رہی ہیں کہ ایک جو باقی سگنیچر والی بات ہے وہ تو ڈیفینیٹلی آپ کہتے ہیں کہ وہ تو انہوں نے بل بھیجا. سیکٹری صاحب کا بھی بیان وہ ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کی دراز میں رکھا ہوا. پریزیڈنٹ صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں نے بھی جو ٹائم فریم تھا اس میں نے کہتا رہا کہ بھیجو لیکن میرے سیکٹری نے نہیں بھیجا. سیکٹری صاحب نے یہ کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ یہ بل ابھی تک بھی ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ قانون تو ہو چکا ہے، اب گزٹ جو چیز ہو چکی ہے، کتاب پہ آ چکی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یا وہ ریپیل ہو یا وہ امینڈ ہو یا اس کے خلاف کوئی پارٹی وہاں پہ جائے، سپریم کورٹ کی کوئی کسی قسم کا کوئی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو انڈو وغیرہ کرے. جس طریقے سے پچھلے دنوں بھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک ایکٹ جو ہے اس کے متعلق جو ہے انہوں نے آرڈر کر کے اس کو نل اینڈ وائڈ کر دیا. تو یہ تو اس ملک میں ایک پروسیجر چل رہا ہے، چلتا رہے گا. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. ہمیں اسے بل نہیں کہنا چاہیے، اس وقت ہمیں کہنا چاہیے کہ جو 2 قوانین جو ہیں جو کہ گزٹ ہو چکے ہیں ان کی بابت ان کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں. غریدہ صاحبہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے. دوسرا اس کے علاوہ میرے سارے وکلاء دوست بیٹھے ہیں. ابھی کسی وکیل صاحب نے، نعیم حیدر صاحب نے یہ کہا
کہ الیکشن کمیشن کے پاس ریکارڈ نہیں تھا. تو میرا خیال میں یہ ہے کہ نعیم صاحب کافی سینئر وکیل ہے, میں تو چونکہ کرمنل سائڈ پہ پریکٹس کرتا ہوں, جدون صاحب کو پتہ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب ایک کنوکشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ریکارڈ کی بات نہیں رہتی. اس وقت جو ٹرائل کا ریکارڈ اینڈ پروسیڈنگز ہوتی ہیں نا وہ کورٹ کال کرتی ہے, اور اس کی پیپر بک جو وہ بنتی ہے, تمام پارٹیز پیپر بک لیتی ہیں تاکہ اس کو وہ ریفر کر سکیں. جہاں تک رہ گیا سزا کی بات, تو یہ نعیم حیدر صاحب کی جو ایکسپیکٹیشن اپنی جگہ ہو سکتی ہے, کیونکہ 3 سال کی سزا جو ہے اس کو شارٹ سینٹنس کورٹ کنسیڈر کرتی ہیں, بشرطے کہ جب وہ سنیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ میں تو چونکہ اس میں کسی سائڈ سے اپیئر نہیں ہوا, مجھے نہیں پتا کہ کتنا بلکہ اس کا ریکارڈ ہے, کتنے وٹنسز ہیں, کتنے ڈاکومنٹس ہیں, تو وہ تو جب اپیل چلے گی اس وقت کی بات ہے. مے بی کہ جہاں مطلب یہ شارٹ سے وٹنسز ہوتے ہیں, چھوٹا سا ریکارڈ ہوتا ہے, تو عدالت بعض دفعہ کہہ دیتی ہے کہ اس اپیل کو آپ جو ہے اس اپیل کو سن لیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک عمر رسیدہ ایک جو ہے سیاستدان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کنوکشن ان کو ہوگی تو سیاست میں تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں تو خواتین نے بھی جیلیں بھگتی ہیں, لیکن کورٹس کو ہمیں بلیم نہیں کرنا چاہیے. عموماً میں آپ بتاؤں, عموماً یہ ہوتا ہے کہ استغاثہ ڈیلے کرتا ہے, اور ڈیفنس ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جلد سے جلد میرا مقدمہ جو ہے وہ لگے. اور عدالتوں کو, میرے خیال میں ہم سب کو عدالتوں کی رسپیکٹ ہے. بالکل جو ہے ہمارے دوست جو دانیال چودھری صاحب نے جو بات کی ہے, ان کا ایکسپیرینس بالکل اپنی جگہ رہا. ہماری پارٹی نے, ہم نے بھی بڑے مقدمے جو ہے بھگتے, بڑے کیسز پہ ہم پہ جو ہے بناتے رہے, لیکن ہم نے کبھی عدالت جو ہے نا, عدالت کے اوپر یہ لفظ جو ہے کوشش کی, اوائڈ کی. ہم کہتے ہیں عدالتیں قائم دائم رہیں تاکہ ملک قائم دائم رہے. ٹھیک ہے سینٹر شہادت صاحب, آپ کے جواب میں بھی سوالات ہیں جو کہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب سے کرنے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, لیٹس ٹیک شارٹ کوئک بریک, واپس آتے ہیں, باقی پارٹیسپینٹ سے سوال پوچھ اپ کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جہانگیر جدون صاحب, آپ چونکہ مسلم لیگ نون کا بھی حصہ رہے ہیں, آفیشیلی بھی, مطلب ایک ڈیزگنیشن پر بھی, نواز شریف کی واپسی میں قانونی رکاوٹیں ابھی کیا حائل ہیں؟ دیکھیں قانونی رکاوٹیں تو کوئی اتنی ایسی نہیں ہے کہ جو دور نہیں ہو سکتی. وہ جس وقت چاہیں گے وہ پروٹیکٹیو بیل اپلائی کریں گے, وہ آ جائیں گے. اپیل ان کی جو ہے کنڈیشنل جو ہوئی ہے, جب وہ آئیں گے سب کو پتہ ہے, وکیل سن رہے ہیں, تو وہ اپیل بحال ہو جائے گی. پھر میرٹ پہ آپ کو پتہ ہے اپیل بنتی ہے, اس کا کیس ہی نہیں بنتا. 2 آلریڈی کیپٹن سبتر اور مریم نواز صاحبہ وہ اکٹل ہو چکی ہے. تو اس میں کوئی کیس میں آپ کو پتہ ہے جس طرح بنایا گیا ہے بونڈے طریقے سے, جس کیس کے کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں. وہ سارے آپ کو اچھا جو جج صاحب تھے اللہ ان کو ایمان دے فوت ہو گئے ہیں, باقی آپ دیکھ لیں. تو میرے خیال میں ان کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے, قانونی رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ قانونی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں آ رہے. اب کیونکہ الیکشن انہوں نے کہا تھا, الیکشن جو کیمپین تھی وہ لیڈ کریں گے, تو الیکشن ابھی میرے خیال میں وہ ابھی انہوں نے اناؤنس بھی کیا ہو کہ مڈ سپٹمبر تک میرے خیال میں وہ آنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ آ جائیں گے. قانونی کوئی رکاوٹ میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے, نہ ہی انشاءاللہ ہوگی. ٹھیک, اب ایک طرف جہاں مسلم لیگ نون میں مریم نواز کو ایک اور ریلیف نیب ترامیم کے حوالے سے مل گیا, تو نعیم پنجوتا صاحب آپ کے حوالے سے دانیال چودھری صاحب جو ہے وہ شکوہ کر رہے تھے, سینٹر شہادت صاحب بھی شکوہ کر رہے تھے کہ آپ لوگوں کی اپیلیں بڑی سپیڈی لگ رہی ہیں. مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو یہ ریلیف حاصل نہیں تھا 2018 سے لے کے 2021 تک. دیکھیں بات یہ ہے کہ شکوہ یہ ہے کہ انہیں ہر کیس کے اندر ریلیف مل رہا ہے, اپیلیں لگ رہی ہیں. اب اپیلیں لگانا, درخواستیں لگانا وہ عدالت کا کام ہے. دوسرے نمبر پر ریلیف کی بات آپ بتائیں کہ کس جگہ کے اوپر ریلیف ہے, کون سا ایسا کرپشن کا کیس ہے جس میں خان صاحب کے اوپر کرپشن ثابت ہوئی ہے. جتنے کیسز بنائے گئے ہیں سوائے یہ 2-3 جیسے کہ سائفر ہو گیا, نیب القادر ہو گیا یا ترش خان ہو, اس کے علاوہ جتنے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے 109 کے رول کی ایف آئی آرز ہیں. کوئی اینٹی ٹیررزم کورٹ کے بچے ہیں, کوئی ادھر کوئٹہ وکیل قتل ہوتا ہے تو ادھر 109 کا رول ڈال دیا جاتا ہے, کوئی یہاں پر جلوس آتا ہے تو اس کے اوپر دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو عمران خان صاحب نے ایک خلاف ورزی کروائی ہے. تو سارے کیسز یہ ہیں. اب اس کے اندر اگر بیلز ملتی ہیں, اس کے اندر کام ہوتی تو وہ ریکارڈ کیسا ہے. کوئی ایسی جگہ دکھا دینا کہ بے گناہ جو ہے یا ایسا فیصلہ آیا ہو جس کے اندر خان صاحب کو ریلیف ملا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کو ریلیف مل گیا اور چیلنج کر یہ سرکار کی طرف سے کر دیا. تو کوئی ایسے کیسز نہیں ہے کہ جس میں یہ سمجھایا جا رہا ہے بہت زیادہ. رائٹ, ٹائم ختم ہو چکا ہے, بہت ٹائم ختم ہو چکا ہے. نعیم حیدر صاحب بہت شکریہ آپ کو, آپ کے جواب کا آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے معذرت. ویسے دانیال چودھری صاحب, سینٹر شہادت آبان صاحب اور جہانگیر جدون صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج ٹمورو انشاءاللہ ایٹ 8 o'clock. اللہ حافظ.